دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ پاکستان اڑان بھر رہا ہے، یہ وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ جو پہلی اڑان تھی وہ تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے اشتہار دیے، اور اشتہار یہ تھے کہ پاکستان کو نواز دو۔ تھوڑے دنوں بعد مطالبہ آ گیا نواز کو جہاز دو، وہ باہر چلا گیا، اڑان ہو گئی پہلی۔ دوسری اڑان جو کہتے ہیں وہ آپ نے دیکھے اس ہفتے بھی اخبار پورا اس کے اشتہار تھے کہ اب اس میں لکھا ہوا تھا شہباز اڑان بھرنے لگا ہے۔ اس لیے شہباز بھاگنے کی تیاری میں، ان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ان کا احتساب ہوگا۔ انہوں نے اربوں کھربوں روپے معاف کروا لیے ہیں، کوئی کیس نہیں چلا کسی جگہ کے اوپر، اور عدالتوں کو جیب کی گھڑی بنا کے انہوں نے اندر ڈالنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے۔ پاکستان میں کوئی کسی طریقے سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں، کوئی طبقہ مطمئن نہیں ہے، کوئی علاقہ مطمئن نہیں ہے، کوئی شعبہ مطمئن نہیں ہے، کوئی آدمی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو روزگار کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے ان پہ 4-5 خاندانوں کا قبضہ ہے۔ مثلا مرغی کس کی ہے؟ ان کی ہے۔ انڈا کس کا ہے؟ ان کا ہے۔ چینی کس کی ہے؟ وہ بھی ان کی ہے۔ پراپرٹی ڈیلر کون ہے؟ وہ یہ خود ہیں۔ اور منی لانڈرنگ کے تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ جس کی تفتیش ہمارے دور میں، یعنی عمران خان کے دور میں نہیں ہوئی تھی، جو اس سے پچھلی نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اس میں اب انہوں نے سندھ کا پریزیڈنٹ جس بشیر میمن صاحب کو بنایا ہے، اس نے تفتیش کر کے سپریم کورٹ میں پیش کی تھی کہ یہ چور ہیں، دونوں طرف پہ چوری کے الزامات لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے مسائل کا حل ان کو کوئی سمجھ آنے والا ہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل 2 نقطوں کے اندر موجود ہے۔ ایک یہ ہے کہ فوری طور پہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروایا جائے، لوگوں کا فیصلہ مانا جائے، نتیجہ وہ ہو جو ووٹ ڈالنے والے نکالیں، وہ نہ ہو جو ووٹ گننے والے نکالتے ہیں۔ اور اب بھی دھاندلی جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3 دفعہ اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں وہ کروائے ہیں، لیکن تینوں دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ سازی کر کے پاکستان کے لوگوں سے بلا چھینا گیا بینگن جیت گیا اس کے مقابلے میں۔ تو یہ مقابلہ عمران خان کا نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو -1 کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان عمران خان کے علاوہ کسی اور سے درست ہونے والا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے نیا الیکشن فوری طور پہ اعلان کیا جائے، یہ گورنمنٹس توڑی جائیں، اور جو لوگ فیصلہ کریں گے اس کے ذریعے سے گورنمنٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ضمیر کے قیدی ہیں ان سب کو رہا کیا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب باقی اداروں کے بعد یہ میڈیا پہ حملہ آور ہے۔ جو پیکا کا انہوں نے زہریلا ٹیکہ لگایا ہے، اس کے ذریعے سے یہ اتنے بے شرم اور بے رحم ہیں کہ انہوں نے ابھی سے چھوٹے رپورٹرز کو مختلف شہروں کے اندر پرچے کر کے، جو بلاگرز ہیں وہ بھی تو رپورٹرز ہیں، ان کو ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کو پروسیکیوٹ نہیں بلکہ پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی یہ اقدامات ہو رہے ہیں وہ کشمیر کی وادیوں سے لے کے کرم ایجنسی تک، وہ ایک بات ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت پولیس راج ہے، پاکستان میں اس وقت کانسٹیٹیوشن کا راج نہیں ہے۔ جگہ سائے منڈلا رہی ہے، تو ہم یہ بات شد و مت سے عدالتوں میں بھی کریں گے اور ہر سطح پہ کریں گے۔ ہم بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے اس وقت فسطائیت کی زد میں ہے۔ پاکستان کو ہم نے آزاد کرانا ہے، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق لوٹانے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ جو دلائل دے رہے ہیں، آپ بار بار اس میں بلوچستان ہائی کورٹ کو کوٹ کر رہے ہیں جب ضیاء الحق کا دور تھا۔ تو سر مختصراً ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح اس وقت عدالت نے اپنی آزادی کو اپنے فیصلوں کے تھرو مقدم رکھا تھا؟ دیکھیں، جو آزاد منش جج ہوتا ہے وہ آزاد منش ہی رہتا ہے۔ وہ تاریکی کے دور میں بھی فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کہ ایم اے صمدانی نے لاہور ہائی کورٹ میں بھٹو صاحب کو بیل دی اور امر ہو گئے، اسی طرح مارشل لاء کے قوانین کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ کے متعدد جج صاحبان نے فیصلے دیے 1977 کے بعد، اور اسی کے نتیجے میں 1980 میں پی سی او لا کر ان کو فارغ کرنا پڑا۔ اس قسم کا عمل ہماری تاریخ میں بارہا ہوا ہے کہ جو جج ہمت دکھاتے ہیں، جو جج انسان دوستی دکھاتے ہیں، ان کو فارغ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی اسی عمل کا حصہ ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس باب کو ہم بار بار لکھتے ہیں، دوبارہ لکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ ہم اس باب کو کتاب سے پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔
عمران خان کور کمیٹی سے ناراض ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پارٹی نہیں کوئی ناراض نہیں ہے. بیانیہ نہیں اٹھا رہے ہیں ان کو نکال رہے ہیں. کوئی کور کمیٹی سے ناراض نہیں ہے. انہوں نے ایک عمومی بات کی ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے, جو ان کی گفتگو ہے, اگر کوئی اس سے نالا ہے یا اس کو لے کر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنے بارے میں نظر ثانی کرے, لیکن کوئی عمومی خفگی کا اظہار